का जाविया बदलो, अपने मुताले का तरीका बदलो। जैसे औलिया अल्लाह ने, सूफियाए कामिलीन ने कुरान मजीद के बारे में ये नुक्ता नज़र बयान किया कि हर आयत, हर कौल, हर किस्सा, हर हुक्म कुरान मजीद में इंसान के आज के साथ और इंसान के हाल से मुताबिकत रखता है। ऐसे अहवाल जो बज़ाहिर आपको गुज़श्ता कौमों के किस्से लगते हैं, गुज़श्ता कौमों के हालात लगते हैं, गुज़श्ता कौमों की हिकायतें लगती हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर गौर करो तो तुम्हें वो सारे किरदार जो गुज़श्ता कौमों में बयान किए गए कुरान मजीद में, वो सारे किरदार अपने अंदर मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि इज्तमाइयत में तुम लोगों में भी ढूंढ सकते हो, मुआशरत में भी ढूंढ सकते हो, लेकिन इनफरादियत में ये सारा कुछ तुम्हारे अपने अंदर भी मौजूद होता है। अगर गौर करो तो वो कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारा नफ्स फिरौन की तरह तुम्हारे अंदर हुकूमत करता हो। जिस तरह फिरौन की ये पॉलिसी थी कि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, बेटों को मार देता था, यस्तहयूना निसाकुम, बनी इसराइल की औरतों को जिंदा रखता था। तो वो फरमाते हैं कि ऐन मुमकिन है वो बेटे जो फिरौन कत्ल करता था, अगर तुम अपने अंदर की सल्तनत में देखो तो तुम्हारे एहसन ख्याल, नेकी के इरादे, खैर का जज्बा, इन्हें तुम्हारा नफ्स कत्ल कर देता हो। यस्तहयूना निसाकुम, औरतों को जिंदा रखता था। तो वो कहते हैं कि हो सकता है वो चीजें जो हों तुम्हारी, मगर उन्हें अपनी गुलामी, अपनी अतात, अपनी बंदगी के लिए वो इस्तेमाल करता हो, और ऐसे जज्बे जो नफ्स के खिलाफ बगावत बपा न कर सकें, मैदान कारजार में एक लश्कर बन के न उतर सकें, हो सकता है वो जज्बे हों। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा नफ्स नमरूद बन के रहता हो और तुमने अपनी रूह के इब्राहिम को कभी बरूए कार भी न लाया हो। वो सितारा परस्ती जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मना किया, हो सकता है वो तुम्हारे अंदर की खुद परस्ती और खुद सताई हो। वो चांद परस्ती जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रोका था, हो सकता है कि वो हुस्न परस्ती हो, वो नजरबाजी हो। वो सूरज परस्ती जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रोका था, सूफियाए किराम फरमाते हैं कि अगर गौर करो तो शायद वो सूरज परस्ती जर परस्ती बन के किसी के अंदर रहती हो, और वो बुत जिन्हें मुअब्बदों में जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा था, सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, वो फरमाते हैं कि हो सकता है वो बुत आज भी तुम्हारे दिल के सनम खाने में रहते हों, आज भी किसी न किसी जगह वो पल रहे हों, कुछ छोटे हों कुछ बड़े हों। हो सकता है तुम्हारी रूह को कुचलने के लिए, तुम्हारे बातिन को वीरान करने के लिए, तुम्हारे अंदर के इब्राहिम को जलाने के लिए तुम्हारे नफ्स के नमरूद ने आतिश हसद भड़का रखी हो, आतिश शहवत भड़का रखी हो, आतिश हिर्स भड़का रखी हो। तो सूफिया फरमाते हैं कि कुरान को ऐसे पढ़ो कि ये हाल बन के तुम्हारे ऊपर खुले। जब आप इसे स्कॉलर के नुक्ते नजर से पढ़ते हैं वो एक अलग नुक्ते नजर है। जब आप कुरान को वाइज के नुक्ते नजर से पढ़ते हैं वो एक अलग नुक्ते नजर है। जब आप कुरान मजीद को खतीब के मुनाजिर के नुक्ते नजर से पढ़ते हैं वो एक अलग नुक्ते नजर है।
جب آپ قرآن مجید کو سائنسدان کے نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں وہ ایک الگ نقطہ ہے، جب آپ قرآن کو فقیہ کے نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں وہ ایک الگ نقطۂ نظر ہے، جب آپ قرآن کو ایک مورخ کے نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں وہ ایک الگ نقطۂ نظر ہے، جب آپ قرآن کو ایک حکمران یا سیاستدان کے طور پہ پڑھتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے مگر وہ ایک الگ نقطۂ نظر ہے۔ لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کو ایک ہدایت کے متلاشی کے طور پہ، حق کے آرزو مند کے طور پہ، حق کے طالب کے طور پہ، سالک راہ کے طور پہ پڑھتے ہو، یہ ایک الگ نقطۂ نظر ہے۔ قرآن اپنا حال تمہارے اوپر کھولتا ہے۔ آپ کبھی میرے بھائی اور بزرگوں اس نظر سے قرآن کو پڑھیں کہ یہ آپ کی داستان ہے، یہ آپ کی حکایت ہے، خدا آپ سے مخاطب ہے۔ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ آپ کی قوم کے جو وڈیرے تھے، سردار تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور ٹھکرایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو ہمارے معاشرے کے سب سے پسے ہوئے چھوٹے لوگ ہیں، اور نہ آپ میں کوئی فضیلت ہے نہ ان میں کوئی فضیلت ہے، ہم آپ کی پیروی کیوں کریں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بجھایا مگر وہ نہ مانے، اور انہوں نے دھمکی لگائی کہ پھر جس عذاب سے ڈراتے ہو تم، اللہ کو کہو وہ بھیجے عذاب، ہم نہیں ڈرتے کسی عذاب سے، ہم نہیں مانتے کسی عذاب کو۔ تو نتیجتاً حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش کر دیا، مولا اب یہ تیرے سپرد ہے، میں نے پیغام پہنچا دیا ان تک، میں نے کوشش کر لی ان تک، مگر یہ قوم تو جھٹلانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ ہمارے حکم سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے ہماری وحی اور ہمارے حکم کے مطابق آپ ایک کشتی تیار کیجئے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ ظالم یقینی طور پہ غرق کیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی اللہ کے حکم سے۔ قرآن بیان کرتا ہے جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے جو وڈیرے تھے وہ آ کے نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے، کیونکہ ابھی طوفان نہیں ہے، طوفان کے آثار نہیں ہیں، اور نہ وہ پیغمبر کی وعید پر یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ دیکھتے کہ اتنے تختے جمع کر رکھے ہیں، اتنی میخیں لا رکھی ہیں، اور اتنا بڑا کوئی چیز تیار کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ، کہ سیدنا نوح علیہ السلام انسانی تہذیب کے ارتقاء کے آغاز میں آئے تھے، اور آپ سے قبل کشتی نہیں ہوتی تھی۔ تو پہلی کشتی دنیا کے اندر، پہلا بیڑا جو تیار ہوا وہ سیدنا نوح علیہ السلام نے تیار کیا۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیوں کشتی بنا رہے ہیں، یہ اتنے تختوں کو کیا کریں گے جمع کر کے، میخوں کو کیا کریں گے جمع کر کے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو وہ آپ کا مذاق بناتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح نے فرمایا کہ آج اڑا لو میرا مذاق جتنا اڑا سکتے ہو، جو مذاق تم میرا اڑا رہے ہو ان قریب وہ حکم آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب اڑانے والا تمہارا مذاق اڑائے گا۔ آج تم مجھ پہ تمسخر کرتے ہو، کل کو میں تم پہ تمسخر کروں گا۔ مگر انہوں نے اس سے سبق نہ سیکھا، اور قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور،
اللہ کا عذاب آن پہنچا اور تنور ابلنے لگا، زمین پہ ایک طوفان بپا ہونے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ پرندوں کو جمع کر لیں، جانوروں کو جمع کر لیں، اور جوڑا جوڑا سب میں سے اپنی کشتی کے اندر بٹھا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جوڑا جوڑا نر اور مادہ ایمان والوں میں سے اپنی کشتی کے اندر بٹھا لیا، اور قرآن بیان فرماتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی اللہ کے اسم پاک کی برکت سے چلے گی اور اس کے اسم پاک کی برکت سے ٹھہرے گی جہاں ٹھہرے گی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام سے الگ ہو کے کھڑا تھا کفار کے ساتھ، اسے مخاطب کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ او پتر کافر نال کتے کھلوتے ہیں، میری بیڑی تے چڑھ جا، انکار کرنے والوں کے ساتھ کیوں ہو، میری بیڑی پہ سوار ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو بیٹے نے کہا کہ میں اب کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ غور کریں قرآن مجید میں یہ اسباق ان سے کیا اخذ ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کافروں کے ساتھ مت کھڑے ہو، میرے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں آؤ، ایمان والے بنو۔ کہتے ہیں میں آج کسی اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ اونچی پہاڑی کی پناہ آج مجھے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی نہیں بچتا سوائے اس کے جسے اللہ نے بچا لیا۔ طوفان آیا، ایک لہر ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی، اور قرآن بیان فرماتا ہے کہ وہ بیٹا غرق ہونے والوں میں سے تھا، غرق ہو گیا۔ کشتی چلتی رہی، اللہ کے حکم سے زمین نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا، آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا۔ کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کے رکی، حضرت نوح علیہ السلام نے کل مخلوق کا نظارہ کیا، طوفان کے بعد کا کیا منظر تھا زمین پہ۔ جو انکار کرتے تھے، جو جھٹلاتے تھے، جو ٹھکراتے تھے، وہ آج جکڑے ہوئے تھے، سارے مرے ہوئے تھے، عذاب تھا، تباہی تھی زمین کے اوپر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کے اللہ پاک کے دربار میں سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ ہود میں بیان فرمایا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ رب العالمین، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، وہ تو میرے اہل میں تھا، میرے گھر والوں میں تھا، اسے تو بچا لیتا اپنے وعدے کے مطابق۔ اللہ پاک نے جواب دیا قال یا نوح ان لیس من اہلک۔ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والے ہیں چنائی، وہ تیرے چنائی۔ دلیل کیا دی کہ وہ تم میں سے، حالانکہ آپ کا بیٹا تھا، مگر اللہ نے کہا کہ وہ تم میں سے نہ تھا، تمہارے اہل میں سے نہ تھا۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح تھا۔ تیرے ساتھ وہ ہیں جن کا عمل صالح ہے، جنہوں نے تیری اطاعت کی، جنہوں نے تیری پیروی کی، میری وحی کو نہ جھٹلایا، میرے امر کو نہ جھٹلایا، میرے حکم کو نہ جھٹلایا، میرے نبی کو نہ جھٹلایا، ان کا عمل صالح ہے۔ جس نے جھٹلایا، کفار کی سنگت اختیار کی، نوح علیہ السلام وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تیرا ہو کر بھی تیرا نہ رہا، وہ تیرا ہو کر بھی تیرا نہ رہا۔ تجھ سے جنا ضرور گیا مگر تیرا بنا نہیں۔ جننے میں اور بننے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے جنا مگر وہ آپ کا نہ بنا۔
उसने अमल साले को तर्क कर दिया और फिर फरमाया फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, आप वो सवाल न करें मुझसे जिसका हमने आपको इल्म नहीं दिया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जैसे ये जवाब सुना तो वो जो एक पिदराना मोहब्बत थी, शफकत थी, आपने इस अमर के बाद उस शफकत को तर्क करते हुए रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मैं उस बात से पनाह चाहता हूं तुझसे वो सवाल करूं जिसका मुझे इल्म न हो। तो आजी की आपने अल्लाह पाक के दरबार के अंदर। तो औलिया फरमाते हैं कि ऐसा सवाल जिसका तुम इल्म नहीं रखते, तुम समझते हो कि यह तुम्हारा हक है, जैसे उस बेटे का बच जाना बज़ाहिर नूह अलैहिस्सलाम का हक था कि आपका बेटा था, मगर अल्लाह ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम आप नहीं जानते, ये आपके इल्म में नहीं है बात, आप वो सवाल न करें। मेरे भाइयों, हम बाज़ दफा खुदा से वो मांगते हैं जिसे हम अपना हक समझते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलता तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के मुताबिक आजिज़ी इख्तियार किया करो, अपने सवाल पे जिद न करो मालिक के दरबार में। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ बे परवाह दरगाह या हजरत बाहू, उठे रो रो हासिल भरिए हूं। आप गौर कीजिए, शुरू से आखिर तक इस सारे वाक़े को देखें। एक मुकाम पे आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नजर आता है, एक मुकाम पे आपको वो सरदार नजर आते हैं जिन्होंने झुटलाया। तो इससे नतीजा यह अखज होता है कि दौलत, सरवत, सरदारी, बड़ाई, दुनिया की कुव्वत और शौकत बाज दफा यह भी पैगाम पैगंबर से इंसान को बहका देती है। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा आपका बेटा था, मगर सोहबत कुफ्फार के साथ थी। बेटा आपका था, सोहबत कुफ्फार के साथ थी। तो जो सोहबत थी उसने अंदर की तासीर बदल दी। इसलिए हजरत शेख सादी की एक किताब ज़माने तालिब इल्मी में याद किया था, गुलिस्तान में से, पिसरे नूह बाबदा बिनशस्त खानदाने नबुव्वतश गुमशुद, सगे असहाबे कहफ रूजे चंद पाए नेका गिरफ्त मरदुम शुद। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की मजलिस में बैठा, बुरों की संगत में बैठा। बुरों की संगत असल से दूर कर देती है, बुरों की संगत असल से दूर कर देती है। बुरों की संगत में बैठा, अपनी नबूवत का खानदान छोड़ बैठा, लेकिन उसके मुकाबले में शेख सादी ने मुआवजा किया, हसास मुआवजा है। मैं बाज़ दफा डरता हूं ये करने से, मगर जैसे शेख सादी ने कहा, सगे असहाब काफ रूजे चंद, इसके मुकाबले में असहाब काफ के कुत्ते की तरफ देखो। उसने चंद दिन नेकों की पैरवी की, नेकों के कदम पे चला, अल्लाह ने उसके दर्जे को ऐसा बढ़ा दिया कि अपनी आखिरी किताब में तौसीफ के साथ बयान किया। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि खुदा के बंदो, इस वाक़े में इबरत है, गौर करो। कुत्ते को नजस समझते हो, पलीद समझते हो, नापाक समझते हो, जानवर समझते हो, भौंकने वाला समझते हो, किसी से हकारत करते हो तो उसको उस जानवर के साथ मंसूब करते हो। लेकिन गौर करो, नेकन दी राह टुर पवे ते कुत्ता ही जंती हो वेंदा है। इमाम कुर्तबी आदन तुआनू ते अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बढ़ाया है, बनी नोए इंसान बढ़ाया है, मोमिन बढ़ाया है, मुअहिद बढ़ाया है, मुसलमान बढ़ाया है, अकल आला बढ़ाया है, समझ आला बढ़ाया है, मोतदिल पैदा कीते है, आसनुत तकवीन पैदा कीते है, करामत दा ताज तुहाडे उत्ते रखे है। अगर कुत्ता नेकां दी राह ते टुरते जन्नत च वाई सकदा है, ते तुसां नेकां दी राह ते टुरते अपनी अजमत नहीं हासिल कर सकते।
کتا ٹور پوے چنگیاں دی راہ تے بخش ونجے تے بندہ چنگیاں دی راہ تے ٹور تے کیوں نہ بخش ونجے. اس واسطے قرآن نے فاتحہ دے اندر دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم تے چلا انہاں دا راستہ ہے جڑا جنہاں تے انعام فرمایا ہے. ایک بندہ پوچھنے لگا کہ ابو حنیفہ دے پیچھو کیوں ٹر دے ہو؟ میں کہا سورہ کہف جدن دی پڑھیے ادن دی سمجھ آئیے کسے نیک دی پیروی کرنی چاہیے. نیک دی پیروی کرتے کتا بخشی ویندے. ابو حنیفہ تو ود نیک کونے او دی پیروی کرتے میری بھی بخشش ہو ویسی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انہاں لوگاں دا راستہ جہندے تے تیرا انعام ہویا ہے, جہنوں تے حکمت عطا کی تھی, جہنوں تے فضل عطا کیتا, جہندے تے تیری رحمت ہوئی, جہندے تے تیرا کرم ہویا. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ جو کشتی کا معاملہ ہے, سفینے کا معاملہ ہے, سفینہ نوح پہ سوار ہو جاؤ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اس میں ایک لفظ ہے بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری توجہ سے, ہماری عنایت سے, کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے رہے, ہماری توجہ میں رہے. وَوَحْيِنَا, اور جیسا کہ ہم نے بتایا ہے اس طریقے سے اس کو بناؤ, وہی کے عین مطابق ہو, وہی کے عین مطابق ہو. اس کشتی کو تم تیار کرو. وہ کشتی تمہیں کیا کرے گی؟ یہ جو سمندر آئے گا, طوفان آئے گا, ہلاکت آئے گی, اس ہلاکت سے تمہیں بھی بچا لے گی, جو تمہارے ساتھ سوار ہوں گے انہیں بھی بچا لے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, بندہ اپنے حواس سے سوچتا ہے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ حواس انسان کو صحیح سمت ہی لے کے جائیں. آنکھ دھوکہ کھاتی ہے, آنکھ صحرا کو پانی سمجھ سکتی ہے, آنکھ سانپ کو خوشنما سمجھ سکتی ہے. اس لیے آنکھ میں ایک دیکھنے کی قوت ہے, ایک حس ہے, ایک دل لبھانے والی آواز. مولانا فرماتے ہیں, مولانا جلال الدین رومی, کہ اگر تم صرف اپنی حس پہ اعتماد کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا انجام جنگلی پرندے جیسا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو سارے ایسے وسیب دے ہاں, اسا جان دے ہاں لوگ بٹیریاں دا شکار کینے کھیڑ دے نے. ساری رات ٹیپ چل دی ہے بٹیرے دی آواز تے جیڑا جنگل بیٹھا ہویا بٹیرا ہے او سمجھدا ہے کہ میرا ہم جنس پیا بولیندا ہے, او دے بھولیکھے تے او دی آواز دے اتے جالے چان پھس دے. کیوں؟ اس اپنی قوت سماعت تے, حصے سماعت تے بھروسہ کیتا ہے. مولانا فرماندے کہ حصے سماعت تے بھروسہ اچھی گل ہے, مگر حصے سماعت دے اتے بھروسہ کدی کدی این وی ہو سکتا ہے کہ او آواز جنگل دے وچ کسے شکاری دی ہوئے جیڑا تانوں مارنا چاہندا ہے, اپنے تیر دا یا گولی دا نشانہ بناونا چاہندا ہے, او تیرے جی آواز کڑے سی, تو سمجھ سے میرا ہم جن سے بولتے او دے کولو آسیں, تینوں حصے سماعت مرایا کہ نہ مرایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنی بعض دفعہ حس سے ماورا جانا پڑتا ہے, احساس سے ماورا جانا پڑتا ہے. اس لیے اہل علم نے علم کے 3 ذرائع بیان کیے. ایک ذریعہ علم کا حس ہے, حواس ہیں, حواس سلیمہ, اور دوسرا ذریعہ علم کا
عقل ہے، اور تیسرا ذریعہ علم کا وحی ہے۔ اس لیے کہا بعض دفعہ حواس دھوکہ کھا جاتے ہیں، بعض دفعہ عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن ہدایت کے معاملے میں قطعی علم وہ ہے جو آپ کو پیغمبر کی وحی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اپنی تشکیل اس طریقے سے کر، اپنی کشتی کو اس طریقے سے بنا کہ جیسے اس نے وحی کی اپنے پیغمبر کی طرف، اس کی اطاعت کے اندر ڈھل جا، اس کی اتباع کے اندر ڈھل جا، اس کی پیروی کے اندر ڈھل جا۔ اور اگر تو اتباع پیغمبر کے راستے کو ترک کرتا ہے، اتباع وحی کے راستے کو ترک کرتا ہے، اتباع و اطاعت کتاب و سنت کو ترک کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں کھڑا ہے جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوئے تھے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، کشتی کیا ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں سطحی طور پہ تو یہ قصہ ہے، حکایت ہے جو گزر گئی، لیکن اولیاء کی تعلیم میں اگر آپ جھانکیں تو کشتی آج بھی موجود ہے، طوفان آج بھی موجود ہے، نوح آج بھی موجود ہیں، نجات آج بھی درکار ہے، ہلاکت آج بھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ جھانکیں اور دیکھیں، اہل ملتان، اولیاء کی سرزمین کے واسیوں، ایک بات میں آپ سے عرض کر چلا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ صوفیاء کرام کی تعلیمات کے مد نظر دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، سوچو، ادراک سے کام لو، بصیرت سے کام لو، نہ ستیزہ گاہ جہان آئی، نہ حریف پنج فگن آئے، وہی فطرت اسد اللہی، وہی مرحبی وہی انتری، نہ میدان بدلا، نہ جنگ بدلی، نہ تقاضے بدلے، خیبر وہی ہے، مرحب وہی ہے، علی وہی ہے، ذوالفقار وہی ہے، موسیٰ وہی ہے، فرعون وہی ہے، نمرود وہی ہے، ابراہیم وہی ہے، حسین وہی ہے، یزید وہی ہے، کربلا وہی بپا ہے۔ غور کرو، یہ مارکہ تمہارے باہر بھی بپا ہے، یہ مارکہ تمہارے اندر بھی بپا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے اندر کی نظر سے دیکھو گے تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں اہل ملتان، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خیر کے شر کے دو تقاضے تیرے اندر رکھ دیے، شر کو امتحان بنایا تیرے وجود کے لیے، تیرے بدن کے لیے، تیرے جسم کے لیے، اور خیر کا منبع بنایا ہے اللہ نے تیری روح کو، اور تجھے بتا دیا ان دونوں میں تو امتیاز کر لے، تو نے طوفان میں رہنا ہے یا تو نے نوح کی کشتی پہ سوار ہونا ہے۔ اہل ملتان، یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے معلوم ہوا یہ جسم طوفان نوح ہے اور روح کشتی نوح ہے۔ جو جسم کے پیچھے چلا وہ ہلاکت میں گیا، جو روح کے پیچھے چلا وہ نجات پا گیا۔ جو جسم کی اطاعت کرتا ہے، جسم کی لذت حاصل کرتا ہے، جسم کو منتہا مقصود سمجھتا ہے، جسم کی لذت کی ساری زندگی تلاش کرتا ہے، وہ طوفان نوح میں گرا ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ اور جو روح کی تلاش کرتا ہے، روح کی لطافت کو مزکا کرتا ہے، مصفہ کرتا ہے، وہ کشتی نوح کے اوپر سوار ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس پہ صوفیاء نے کثیر کلام کیا حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو مد نظر رکھ کے۔ بعض اولیاء اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو قوم ہے نافرمان وہ بھی تمہارے اندر رہتی ہے، طوفان بھی تمہارے اندر اٹھتا ہے، کشتی بھی تمہارے اندر اٹھتی ہے، نوح بھی تمہارے اندر رہتا ہے،
अगर गौर करें तो वो फरमाते हैं कि तुम्हारे वसवसे, बुरे ख्यालात, बुरी ख्वाहिशें, ये वो भटकी हुई कौम है जो किसी नबी की अताअत नहीं करती। वसवसे कहां उठते हैं? चुबारे ते, किचन च, वेड़े च, वसवसे किथे उठते हैं? सीने च उठते हैं। वसवसे दा मकाम क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। वसवसा सीने च उठता है। वसवसे दा मकाम सीना है। तो भटकी हुई कौम हमारे अपने अंदर है। उस भटकी हुई कौम की नाफरमानी की वजह से जो गमों का, बेसब्री का, हसद का, शहवत का तूफान है, वो कहां उठता है? हमारे अपने अंदर उठता है। और जिसने इत्तबा की नीयत कर ली, अताअत पैगंबर का इरादा कर लिया, वो कश्ती नूह पे सवार हो गया। और मल्लाह कौन है उस कश्ती का? अल्लाह का जिक्र, जिक्रुल्लाह मलाह है। जिक्र इलाही को यहां वो कहते हैं कि हजरत नूह की हैसियत हासिल है। तो ये सारा कुछ इंसान के अपने अंदर मौजूद होता है। कुछ दीगर सूफिया ने इस पे कलाम किया और वो फरमाते हैं कि बदन तूफान है, बदन तूफान है। इसके अंदर सफीने डूबते हैं। जिसने इसकी लज्जत की पैरवी की वो डूब गया। और अक्ल कश्ती है। बदन तूफान है, अक्ल कश्ती है, और रूह वो नूह है। जब कश्ती नूह की ना खुदाई में होती है, नूह की मल्लाही में होती है, नूह के दस्ते तसर्रुफ में होती है, यानी जब अकल रूह के तसर्रुफ के अंदर आ गई, तो बदन के तूफान से अकल कभी मगलूब नहीं होगी। अकल बदन के तूफान से सलामत पार उतरेगी। लेकिन अगर बदन ने अकल की अताअत न की और अकल ने रूह की अताअत न की, यानी रूह की अताअत करने वाली अकल की पैरवी अगर बदन नहीं करता, तो यह हलाक होगा, जलील होगा। इसके बरक्स अगर रूह की पैरवी करने वाली अकल की अताअत इंसान का बदन करता है और जिस्म करता है, तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह इसको न इस दुनिया में जलील होने देगा, न आखिरत में जलील होने देगा। कुछ दीगर औलिया ने इस पे कलाम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया तूफान है, बाज ने कहा बदन तूफान है, बाज ने कहा कि दुनिया तूफान है, और इस तूफान के अंदर बदन एक कश्ती है, और बदन की कश्ती का मल्लाह अल्लाह ने अपने वक्त के मुर्शिद कामिल को बनाया है, जिसने अपने बदन को, अपने जिस्म को किसी कामिल की अताअत में दे दिया। मेरे भाइयों, ये मट्टी मट्टी होती है, हर मट्टी की कोई कीमत नहीं होती। कसरे शाही के दस्तरखानों पे बनने वाले बर्तन भी मट्टी के होते हैं, मगर वो मट्टी किसी कूज़ागर के हाथ से गूंधी होती है। उस मट्टी की कीमत बदल जाती है जो किसी कूज़ागर के हाथ में आ जाए। ये सामने दरख्त खड़े हैं, लाठी काट के लाइए, असा काट के लाइए, फेंकिए यहां पे। क्या ये लाठी दरख्त की टहनी सांप खाएगी यहां पे? लेकिन क्या कुरान नहीं बताता कि लाठी सांप खा सकती है? लाठी सांप खा सकती है। ये पत्थर लगे हैं, इर्द गिर्द स्टेडियम है, पत्थर लगे हैं, किसी पत्थर से निकालिए जरा एक संग तराश को भेजिए जो इसमें से ऊंटनी बना दे, और वो 10 माह की ऊंटनी हामिला चलती हुई यहां पे आ जाए।
لیکن کیا قرآن بتاتا ہے کہ پتھر سے اونٹنی نکل سکتی ہے؟ مٹی اٹھائیے، مورت بنائیے، پھونک لگائیے اور اڑائیے، کیا مٹی اڑے گی؟ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی مورتیں بنائیں، دم کر کے اڑایا تو وہ پرندوں کی مانند اڑنے لگی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا ہے، موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنا کرتا بھیجتے ہیں، کپڑے کا ٹکڑا ہے، او بابا ایک ٹاکی ہے نا، لیریں نا، او لیریں لگ دین تے جیندی بنائی لگی گئی، او دی بنائی واپس آ گئی، انہاں لیریں دے نال، کپڑے دے ٹکڑے دے نال، او ایک چیتھڑے دے نال، تے چیتھڑے ایسا سارے ہم پائے ہوئے نال بیٹھے ہوئے ڈورے دے کنہ تے لاؤ سماعت آندیے، نال بیٹھے ہوئے انے دی اکتے لاؤ او دی بنائی واپس آندیے۔ اس لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ ہر لاٹھی سانپ نہیں کھاتی، لاٹھی کو سانپ کھانے کے لیے کسی دست موسیٰ کی احتیاج ہوتی ہے۔ ہر کپڑا شفا نہیں دیتا، کپڑے کو شفا دینے کے لیے کسی لمس بدن یوسفی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مورت نہیں اڑتی، پرندوں کو اڑنے کے لیے دم عیسیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر لوہا موم نہیں ہوتا، لوہے کو موم ہونے کے لیے دست داؤدی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر مٹی بادشاہ کے دسترخوان کا برتن نہیں بنتی۔ مٹی کو برتن بننے کے لیے کسی کوزہ گر کے، کسی کاریگر کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر وجود اس دنیا کے طوفان کے اندر سلامت پار نہیں اترتا، بلکہ اسے کسی شیخ کامل کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کشتی کیسے بنتی ہے؟ تختوں کو میخوں سے جوڑ کے کشتی بنتی ہے۔ لکڑی کے تختے لوہے کی میخوں سے جڑتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کیا کرتا ہے؟ وہ بدن کے تختے شریعت کی میخوں سے جوڑ دیتا ہے۔ بدن کے تختوں کو شریعت کی میخوں سے جوڑ دیتا ہے، اور جوڑ کے اسے دنیا کے سمندر سے پار لے جاتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ نے اور صوفیاء نے اس پہ کلام کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ دنیا طوفان ہے، اور عقل ناقص وہ کنعان ہے جو اطاعت نو نہیں کرتا، اور مرشد کامل کے بارے میں فرمایا کہ وہ کشتی نجات ہے، جس کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیر را بگزین کے بے پیری سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر، کہ کسی کامل کی اتباع کرو، کسی کامل کی پیروی کرو، کسی کامل کی صحبت، کسی کامل کی تربیت تمہیں خطرات سے بھرے ہوئے اس سفر سے باحفاظت لے جا سکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک حدیث پاک کی تناظر میں بعض لوگوں نے یہ کلام کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا طوفان ہے، یہ دنیا طوفان ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت و معدت کشتی نوح ہے، اور اہل بیت اطہار کی جو بغض ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، حضور نے کہا میرے اہل بیت تمہارے درمیان نوح علیہ السلام کے سفینے کی مثل ہیں، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو میرے اہل بیت کی معدت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو ان کی معدت کی کرسی، ان کی معدت کی سفینے اور کشتی سے اتر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ معدت اہل بیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفینہ نوح قرار دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے
تمام احباب محبت سے اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کہ مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں۔ ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کے موجودگی کے فیضان سے بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں۔ جس نے ان سے محبت اختیار کی گویا وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان سے علیحدگی کر لی، ان کا دامن چھوڑ دیا، ان سے مودت و محبت کو چھوڑ دیا، ان کے احترام کو ترک کر دیا، حضور نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے بھائیوں، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بہر این فرمود پیغمبر کے من ہم چو کشتی ام بطوفان زمن۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ زمانے کے طوفان میں کشتی کی طرح ہوں۔ ماؤ اہل بیت چوں کشتی نوح، ہر کے دست اندر زند یابد فتوح۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو انہیں پکڑ لیتا ہے، ہر کے دست اندر زند، جو ان سے اپنے ہاتھ کو بڑھا کے پکڑ لیتا ہے، یابد فتوح، وہ فتح یاب ہو جاتا ہے۔ چونکہ باز شیخی تو دور از زشتئی، روز و شب سیاریو در کشتئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ چونکہ عصر حاضر میں زمانے کے طوفان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت تک پہنچنے کے لیے تجھے کسی شیخ کامل کے دامن کی ضرورت ہے، جو تجھے وہاں تک لے کے جائے، جو تیری رہنمائی کرے، تیری رہبری کرے وہاں تک۔ اور میرے بھائیوں، کشتی کا ایک اور واقعہ بھی ہے قرآن میں۔ میں طوالت کیے بغیر آپ کو صرف ایک نقطے کی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس سے متصل ہے موضوع سے۔ ایک کشتی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کشتی ہم نے اپنے امر سے بنوائی، وہ کشتی نوح علیہ السلام تھی، جسے سورہ صافات میں بھی بیان فرمایا ہے، سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورہ نوح میں بھی بیان کیا ہے، دیگر سورتوں کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ سورہ کہف میں ایک کشتی ہے جسے بنانے کی بجائے پھاڑ دیا گیا تھا۔ اب یہ دونوں باتیں آپ سامنے رکھیں، ایک پاسے کشتی بندی پئی ہے، دوسرے پاسے کشتی ٹوٹتی پئی ہے، اور دونوں کام اس کے امر سے ہو رہے ہیں، بندوں کی مرضی سے نہیں ہو رہے۔ اس کے بارے میں بھی خضر علیہ السلام نے یہی وضاحت دی بعد میں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ میں نے اپنے امر سے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ کے امر سے کیا ہے۔ لیکن وہاں اس کشتی کو پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ ایک دریا پہ جب پہنچے، دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو نیچے سے پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ہم سب کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ آگے چل کے خضر علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔
फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम, कश्ती मैंने इसलिए फाड़ी कि ये कुछ मिस्कीनों की थी जो समुंदर में मजदूरी करते हैं। ये किश्ती कुछ मस्कीनों की थी जो समुंदर में मजदूरी करते हैं, और एक यहां गासिब बादशाह है, वो इनकी सलामत कश्तियां पकड़ लेता है। मैंने सोचा कि इस कश्ती में कुछ ऐब पैदा कर दूं ऐसा कि बादशाह इस कश्ती को न पकड़े। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, लोगों गौर करो, ये कश्ती जिसे खिदर अलैहिस्सलाम फाड़ते हैं, ये कश्ती क्या है? आप पूरे इस इस्तिआरे के अंदर और तशबीह में गौर करें कि ये कश्ती उन मसाकीन की है जो समुंदर में मेहनत करते हैं। वो फरमाते हैं कि ये समुंदर, ये दुनिया है और बदन कश्ती है। अल्लाह की राह के कुछ सालिक ऐसे हैं जो अल्लाह की तरफ जाने के लिए मेहनत करते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं। वो आसमानी रिज़्क जिसका अल्लाह ने वादा किया, वफ़िस समाई रिज़्कुकुम, उस आसमानी रिज़्क को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहां एक गासिब बादशाह ऐसा है इस दुनिया में जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, उसने ये ऐलान कर रखा है, वला उग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सबको अगवा कर लूंगा, इन सबको गुमराह करूंगा। तो कहा कि खिदर ने कहा कि मैंने इसलिए इसकी कश्ती को, इसके बदन को अताअत के साथ, रियाजत के साथ, कसरत बंदगी के साथ मैंने इसके वजूद को ऐबदार कर दिया, ज़ईफ कर दिया, इसमें ज़ौफ़ लाहक कर दिया, इसलिए कि वो शैतान मरदूद जिसे अल्लाह ने इस दुनिया में अगवा की मोहलत दी है, वो इन सालिकों के वजूद को अगवा न कर सके। इसलिए कहा कि अगर तू किसी खिज़र के हाथ में आ जाएगा, अगर तू खिज़र वक्त के हाथ में आ जाएगा, तो तेरे बदन की कश्ती इब्लीस के हाथों अगवा होने से महफूज हो जाएगी। इसलिए औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि बज़ाहिर जब खिज़र कश्ती फाड़ता है तो शायद तुम ये समझो कि इसमें कश्ती वालों का नुकसान हुआ, मगर मौलाना रूमी कहते हैं, गर खिज़र दर बहर कश्ती रा शिकस्त, सद दरुस्ती दर शिकस्त खिज़र हस्त। अगर खिज़र कश्ती फाड़ता है, कश्ती फाड़ने के अंदर भी हजार हिकमतें हैं, इसलिए कि कश्ती फटी हुई थी, जालिम बादशाह ने उस कश्ती को छोड़ दिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, जब मुर्शिद तेरी डीकंस्ट्रक्शन करता है, जब तेरे वजूद के अंदर तोड़ फोड़ को करता है, वो तेरी आदत, वो तेरे खसाइल, वो तेरी फितरत जो मुआशरे ने तुझे बना कर दी है, जिसमें तकब्बुर है, जिसमें शहवत है, जिसमें हसद है, जिसमें हिर्स है, जिसमें गुस्सा है, जिसमें गजब है, जिसमें गसब है, जिसमें नाहमवारी है, जिसमें नाइंसाफी है, जिसमें कीना है, जिसमें बुखल है, जिसमें तकब्बुर है, जब इतनी सारी तो आलाइशों के साथ, इतनी सारी गंदगी के साथ जब तू किसी कामिल की बारगाह में जाता है, कामिल तेरे तज़किया नफ्स के लिए तेरी पहले से बनी हुई उस इमारत को तोड़ता है, उस कश्ती को फाड़ता है, इसलिए कि अगर वो कश्ती न फटी तू उसी तख्तों के साथ जो मुआशरे ने जोड़े, तकब्बुर है, बुखल है, हसद है, कीना है, तू शैतान के हाथों अगवा हो जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तेरी हलाकत होगा, तेरी तबाही होगा। इसलिए मुर्शिद कामिल अमल तज़किया के जरिए बंदे के वजूद को डीकंस्ट्रक्ट करता है, और इसलिए मुर्शिद कामिल की रफाकत के साथ, मुर्शिद कामिल की तरबियत के साथ
مرشد کامل کی صحبت کے ساتھ انسان اس دنیا کے اندر بھی اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی اس کی جنت القرب کے اندر مقام پاتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں کشتیاں ہیں، چاہے کشتی نوح ہے یا کشتی خضر ہے، ایک مرحلے پہ تیرا بن جانا بہتر ہوتا ہے، ایک مرحلے پہ تیرا ٹوٹ جانا بہتر ہوتا ہے۔ بن جانے کے اندر بھی اللہ نے تیرے لیے خیر رکھی، اور ٹوٹ جانے کے اندر بھی اللہ نے تیرے لیے خیر رکھی۔ اپنے مرحلے پہ وہ تجھے بناتا ہے اور اپنے مرحلے پہ وہ تجھے توڑتا ہے، لیکن ان دونوں میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کو رکھ دیا، اللہ نے تمہارے لیے رحمت کو رکھ دیا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک آخری سبق اس میں جو حضرات صوفیاء نے بیان فرمایا، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک خطاب کیا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا۔ یہ جس کشتی میں تمہیں سوار کر رہا ہوں، یہ اللہ کے اسم پاک کی برکت سے چلے گی اور اس کے اسم پاک کی برکت سے ٹھہرے گی۔ کئی مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا، مثال کے طور پہ میں اگر صرف بطور ریفرنس کے آپ کو بتاؤں تو وہ یہ فرماتے ہیں، امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے، ابو عبداللہ البرکات النصفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں فرمایا، ان مجریہا و مرساہا بذکر اسم اللہ، کہ وہ کشتی چلی بھی اللہ کے اسم کے ذکر کی برکت سے تھی، اور جس مقام پہ ٹھہری تو بھی ذکر اللہ کی برکت سے ٹھہری۔ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر مظہری میں اسی قول کو اختیار کیا، بِأَنَّ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا بِذِكْرِ اسم اللہ، کہ کشتی جو نوح علیہ السلام کی تھی اس کا چلنا بھی اسم اللہ کی برکت سے تھا، اور اس کا رکنا بھی اسم اللہ کی برکت سے تھا۔ امام ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بحر المحیط کے اندر یہی قول اختیار کیا، ارکبوا فیہا ملتبسا باسم اللہ اجراؤہا و ارساؤہا ای ببرکت اسم اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے اسم پاک کی برکت ہی سے ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصلاحی جماعت کی دعوت یہی ہے، ہمارے مرشد کریم یہی دعوت لے کے آئے ہیں کہ یہ جسم جس کی کشتی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ زندگی جس ہدایت کی، جس نجات کی تلاش کے لیے ہم بسر کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہدایت، اس کی برکت وہ اسم اللہ کے اندر ہے، ذکر اسم اعظم کے اندر ہے۔ اور یہی بات حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یگانا ملسی تینوں جے سردی بازی لائے ہوں، اس میں اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا لائے ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دمنو قید لگائے ہوں، ذاتی نل جد ذاتی رلیاں یا حضرت باہو تد باہو نام صدائے ہوں۔ کہ اگر خالق کو پانا چاہتے ہو، مالک تک پہنچنا چاہتے ہو، یار یگانا مل سی تینوں، اس کا وعدہ ہے وہ تجھے ملے گا، مگر کرنا کیا پڑے گا؟ یہ سردی بازی لائے ہوں، نوح علیہ السلام کے اس سبب کے اوپر بھروسہ رکھ۔ اللہ مسبب ہے، سبب پیدا کرنے والا ہے، کشتی سبب ہے جس کے ذریعے بچاتا ہے، اور سبب بھی موجود ہے، مسبب بھی موجود ہے۔ سبب اور مسبب کے درمیان ایک تیسرا درجہ بھی ہے جو نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ کشتی سبب ہے، اللہ مسبب ہے، نوح علیہ السلام وسیلہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔
تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ کشتی تک پہنچو، نوح وقت کو پہچانو، اور کیا کرو؟ یہ سردی بازی لائے ہوں، اگر اس محنت اور مشقت کے ساتھ تو وہاں تک جائے، اس میں اللہ وچ ہو مستانہ، کہ اس کے لیے اس میں اللہ کو اختیار کر، اس کے ذکر کو اختیار کر، اس کے تصور کو اختیار کر، اس کو اپنے خیال کے اندر لے آ اور اسے اپنا رہبر و رہنما بنا لے۔ اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا لائے ہوں، نال تصور اس میں اللہ دے، کیونکہ جو کشتی ہے وہ اس میں اللہ کی برکت سے چلتی ہے، اس میں اللہ کی برکت سے ٹھہرتی ہے، اس میں اللہ کی برکت سے نجات پاتی ہے۔ اور جو زندگی کا یہ سفر ہے مالک کی طرف، حق کی طرف، خیر کی طرف، رحمت کی طرف، نور کی طرف، یہ سفر کس برکت سے طے ہوتا ہے؟ یہ سفر اس میں اللہ کی برکت سے طے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے، اور میرے مرشد کریم اسی دعوت کو لے کر آئے ہیں کہ لوگوں آؤ اس ذکر الہی کو اختیار کرو جسے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ چمبے کی بوٹی قرار دیتے ہیں، جسے نوح علیہ السلام اپنی کشتی کی برکت قرار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی دعوت ہے، آج کے اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی توجہ اور اپنی رغبت اپنے مالک کی طرف اور اس کے ذکر کی طرف اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صالحین کی معیت عطا فرمائے، اور کشتی نوح سے کبھی اترنے نہ دے، اور ہمیں نجات والوں میں شمار فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔